السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پارہ نمبر 6 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 6 کے اندر سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو مظلوم کی اونچی آواز کے علاوہ کسی اور کی اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے اونچی اونچی بولے، چیخے، پکارے، اپنے گلے کو پھاڑتا رہے تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی وہ بندہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو تو وہ بندہ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، چیخے، چلائے تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ بات ناپسند نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی دعا کے درمیان، یعنی اس کی جو آوازیں اور جو اس کی صدا ہے، اس کے دوران کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے اوپر پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیت اور کرسچینٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں اور گناہوں کو اپنے سر پہ لے کر اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک سولی کے اوپر لٹکا لیا۔ اللہ کے قرآن نے اس پارہ کے اندر اس کی سختی سے ممانعت کی ہے اور مذمت بیان کی کہ جو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، آسمانوں کے اوپر ان کو بلا لیا۔ اور جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لکم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کو انہی کی طرح آقا بنا کے، شکل بنا کے، تشبیہ دے کے ان کو سولی کے اوپر یہودیوں نے لٹکا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا گیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہودیوں نے سولی کے اوپر لٹکا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت جب امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت امام مہدی کے عہد اور حکومت کے دوران عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں نزول فرمائیں گے اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر دجال کے خلاف لڑیں گے، جہاد کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان سب کی طرف وحی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ وحی میں نے رسولوں کی طرف کی کیوں، یا رسولوں کو مبعوث کرنے اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسولوں کو بھیجا تاکہ انسانوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے اللہ کی، کہ اس نے جو عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کہا تھا قالوا بلا، اور پھر اس دنیا میں بھیج دیا اور اس وعدے کی یقین دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا، انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اللہ کے انبیاء نے آ کر اس وعدے کی
یقین دہانی اور یاد دہانی کروائی کہ وہ جو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے لوگوں اے انسانوں اس وعدے کو پورا کرو اور اس دنیا میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر غلو، حد سے بڑھ جانا، اس کی ممانعت کا ذکر کیا، اس کی مذمت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے دین کے اندر غلو پیدا نہ کرو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ اب وہ غلو کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے برگزیدہ تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں، تو ایک اللہ کے بندے کو، اللہ کے پیغمبر اور رسول کو ان کی پیغمبریت اور رسالت سے اٹھا کر ان کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا، تو یہ ہے دین کے اندر غلو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ صورت نساء ختم ہو جاتی ہے اور آگے صورت مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ صورت مائدہ کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہی سے عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے کوئی دسترخوان اور چیزیں کھانے پینے کی اتارے، تو اللہ تعالیٰ نے اتاری، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھ دیا گیا۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جس قسم کے وعدے بھی تم لوگوں سے کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو، یعنی کسی بھی قسم کا وعدہ جو ہم نے کسی سے کیا ہے اس کو پورا کرنا ہمارے اوپر ذمہ ہے، لازم ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف فرمایا، اشارہ بھی فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نیکی اور بھلائی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، برائی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند حرام جانوروں کا ذکر کیا یہاں پہ، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ ہم نے سورۃ البقرہ پڑھی تھی اس کے اندر نہیں کیا تھا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو اور جانوروں کا ذکر کیا وہ یہ کہ اگر کوئی گلا گھونٹ کے کسی جانور کو مار دیا جائے، اگر کسی جانور کو چوٹ کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، یا وہ شکاری کتا کیا کرتا ہے، وہ آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور وہ شکار کرتا ہے، اور شکار کرنے کے بعد وہ جانور بچ جاتا ہے، اگر تو آپ نے اس شکاری کتے کو اس لیے چھوڑا، وہ اسی کا بچا ہوا ہے، تو پھر تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو شک پڑ گیا کہ کسی اور کتے نے یا کسی اور جانور نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا تو پھر وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جس کو کسی استحان اور کسی مزار کے اوپر ذبح کیا جائے اس کو بھی کھانا حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس جانور ان چیزوں کا ذکر کیا جیسے وہ تیر چلا کر کمایا جاتا ہے یا پیسہ لیا جاتا ہے، تو یہ تیروں کے ساتھ کسی جانور کو مارا جاتا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان تمام جانوروں کو اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ یہ حرام ہے، ان کا کھانا جائز نہیں۔ پھر اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کے بارے میں وضاحت فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اسلام آخری دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، رسول اور نبی ہیں، اور قرآن آخری آسمانی کتاب اور ہدایت کی کتاب ہے، اور مسلمان آخری امت ہیں۔ کوئی نبی اور نہیں آئے گا، کوئی کتاب اور نہیں آئے گی، کوئی دین اور نہیں آئے گا، کوئی امت اور نہیں آئے گی۔ اگر لوگ اس دین کے اندر داخل ہو جائیں گے،
اس دین کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تب ہی ان کی آخرت میں نجات ہوگی، وگرنہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے وضو اور تیمم کے احکام بیان کیے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فَإِذَا أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنے چہروں کو دھو لو، اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے جو سر ہیں ان کا مسح کر لیا کرو، پھر اللہ کہتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے جو پاؤں ہیں ان کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ ہاں، اب اگر آپ قضاء حاجت کر کے آتے ہیں، بیت الخلاء سے آتے ہیں، یا آپ کسی اور وجہ سے ناپاکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر غسل کر لیا کرو، اور اگر آپ کو پانی نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر پاک مٹی کے ساتھ تم تیمم کر لیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم پاک مٹی سے تیمم کر لو گے، وضو بھی کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے بھی اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو، تو اس سے بھی تمہارا کام چل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو یاد کروایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم، اللہ کی تمہارے اوپر کی گئی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، اس نے تمہیں تمام قسم کی بادشاہت عطا کی، حکومت عطا کی، پھر تم سب کو وہ کچھ دیا جو کسی اور کو دنیا کے اندر، جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا۔ تمہارے اوپر پہاڑوں کا، بادلوں کا سایہ کر دیا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے، سارے کے سارے کام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور یہاں پہ جو جابر اور ظالم لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، تو اور تمہارا اذهبا انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو اور تمہارا رب جائے اور ان سے جا کے لڑے، وہ جابر اور ظالم قوم ہے، جب تم ان سے لڑ لو، فتح مل جائے تو ہمیں بتا دینا، ہم داخل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو اور اس زمین کو 40 سال تک ان کے اوپر حرام کر دیا۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی انعامات، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ یہ تمام بادشاہی، یہ انبیاء کا ان کے اندر بھیجنا، اللہ تعالیٰ کا اس قوم سے پیار کرنا۔ اب دیکھیں آخری نبی جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہ بنی اسماعیل سے بھیجا، تو یہ اعزاز بنی اسماعیل کے حصے میں آیا کہ ان کے اندر آخری اور خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے سوچنے اور فکر اور غور کا مقام ہے کہ اگر ہم بھی آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے، اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے، تم اسلام کے پرچار اور نشر و اشاعت کے لیے کام نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو مارنے کے بعد، اس دنیا سے ختم کرنے کے بعد میں ایک ایسی قوم لے کے آؤں گا جو مجھ سے پیار کرتی ہوگی اور میں ان سے پیار کرتا ہوں گا، جو میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آدم کے بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کیجیے حق اور سچ کے بعد، اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَا يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، ایک سے قبول کر لی گئی، دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ جس سے قبول کی گئی وہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ کے احکام کے اوپر چلنے والا تھا۔ جو دوسرا تھا اس نے
اللہ کے احکام کو ترجیح نہیں دی، تقوی اختیار نہیں کیا، نیکی اختیار نہیں کی، تو دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ نے وہ تقوی والے کی قربانی قبول کر لی، جس کی قبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور ایسے ہی پھینک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا، ایک کوے کو بھیجا، تو اس کوے کو بھیجا، وہ کوا کیا کرتا ہے، دوسرے کو مارنے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا، اس کی لاش کو چھپا دیتے۔ تو جب اس قتل کرنے والے نے دیکھا کہ میں نے تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور مجھے اتنی بھی توفیق نہ ہوئی، اتنی بھی استطاعت نہ ہوئی کہ میں اس کی لاش کو ہی دفن کر دوں، جب پرندے کو ایسے کرتے دیکھا تو اس کے اندر ندامت اور شرمندگی کا احساس پیدا ہوا کہ میں ان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر وسیلے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ نیکی کے کام۔ اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کی جائے۔ اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ کوئی نیک عمل کیا جائے، اس نیک عمل کا اللہ کے سامنے واسطہ ڈالا جائے۔ اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تو غفور ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو ستار ہے، میرے گناہوں کو چھپا دے، میرے عیبوں کو چھپا دے، اے اللہ تو غنی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، میری غلطیوں کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھ، تجھے تیرے غنی ہونے کا واسطہ میرے گناہوں سے غنی ہو جا، بے پرواہ ہو جا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ وسیلے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں دعا کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر حد سارقہ، چوری کرنے کی جو سزا ہے اس کو مقرر کیا کہ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ لیکن یہ سزا ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی پھل چوری کر لیتا ہے، اگر کوئی سبزی چوری کر لیتا ہے، اگر کوئی چند پیسے چوری کر لیتا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑے بڑے جو لٹیرے اور ڈاکے مارنے والے ہیں، بینک لوٹنے والے ہیں اور زیورات لوٹنے والے ہیں اور 30-40 لاکھ روپیہ لوٹنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حد کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، تو اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ اگر انسان ان کو اپنائے گا تو معاشرے کے اندر سے برائی، معاشرے کے اندر سے فتنہ، فساد، شر اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے آخر کے اندر اہل کتاب کی روش اختیار کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا والذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جس طرح اہل کتاب نے جو تم سے پہلے تھے اپنے دین کو مذاق بنا لیا تھا، تم بھی اس طرح کے کام نہ کرنا کہ اپنے دین کو مذاق بنا اور اس کا پرچار کرتے پھرو اس طرح سے کہ معاملات خراب ہوتے جائیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 6 کے اندر ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب